آج ایک ایسے موضوع کی طرف جا رہے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے اس نظریے سے دیکھا نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ نے اتنی گہرائی سے سوچا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ کا کہ آپ لوگوں نے اتنی محبت دی اور اتنا حوصلہ افزائی کی۔ اللہ جزا خیر دے آپ لوگ کو۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کو یہ پیغام اچھا لگتا ہے تو بس جتنے آپ کے دوست احباب ہیں ان تک بھی یہ پیغام لے کے جائیں، اور جو چیز ہے اس چینل کو سبسکرائب اور آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے آئینہ ہوتا ہے اور ہم دیکھ نہیں پاتے، ویسے ہی کئی بار چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن اسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ جو چینل ہے اسی لیے میں نے بنایا تھا کہ بھائی جو میں نے سیکھا زندگی سے شاید آپ نہیں جانتے ہوں، جو آپ نے سیکھا ہو شاید میں نہیں جانتا ہوں۔ آج ایک ایسے موضوع کی طرف جا رہے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے اس نظریے سے دیکھا نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ نے اتنی گہرائی سے سوچا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی یہ سننے میں آتا ہے جب کوئی بڑا جرم ہوتا ہے، جیسے قتل، یا وہ لے لیجئے ریپ لے لیجئے، یا ڈکیتی لے لیجئے، اور بہت سارے ایسے جرم ہیں جو ہوتے ہیں۔ بعض بار ایسے سننے کو ملتا ہے، خبریں آتی ہیں کہ کسی نے قتل کیا بنا سبب کے، اور آج کل تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اولاد اپنے والدین تک قتل کر دیتی ہے۔ تو جب ان چیزوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں، کھوج کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا اسباب تھے، تو سامنے آتا ہے ڈرگز، الکوہول، یا مینٹلی ڈسٹرب انسان ہوتا ہے، جیسے ڈپریشن بھی ہو گیا، یا غصہ، رنجش، ایسے بہت سارے اسباب سامنے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے بتاؤں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے کوئی اور ہے، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے آپ کو ان چیزوں کے قریب ایک دھیرے دھیرے لے کے گیا، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے آپ سے یہ چیزیں کرائی، آپ کو خود تک محسوس نہیں ہوا کہ یہ کس نے کرائی۔ وہ ماسٹر مائنڈ جب آپ سزا پاتے ہیں، جب سزا کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا تم نے خود کیا۔ جی، آج ہم بات کریں گے شیطان کا جو اثر ہے، جس سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کو ہم محسوس سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کا دھوکہ دیتا ہے اور کبھی بھی آپ کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور، ہر عصر، ہر زمانے میں ہمیں اس کے ترک سے الرٹ کیا ہے۔ بے شک اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ اس کا بھی خالق ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، اور اس کو بھی جانتا ہے چالاکیاں کیا ہیں، اس کے ترک طریقے کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے ہر دور اور زمانے میں ہمیں الرٹ کیا ہے کہ شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمارا اوپن انیمی ہے، اس میں کوئی شک صبح والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ اب اس کے طریقے بتائے کہ کس طریقے سے وہ آئے گا۔ وہ ایک سوچ شروع میں آتی ہے، سوچ جو ہوتی ہے بن جاتی ہے عادت، اور وہ عادت کب آپ کی فطرت ہو جاتی ہے آپ کو چلتا بھی نہیں پتہ۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے، جیسے آپ جس شیطان کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ساتھی ہے، جس نے آپ کو جھوٹی خوشیاں دکھائیں، جو آپ جس کے وسوسے پہ آپ نے عمل کیا، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ وہ خود کہے گا یہ بات، جب فیصلے کا وقت آئے گا وہ خود کہے گا۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا. ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا. تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. میں نے اپنی لائف اور اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی لائف سے آبزرو کیا ہے کہ شیطان کا اثر سب سے زیادہ افضل وقت اور افضل اعمال پہ ہوتا ہے. مثال پہ جوانی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی کی عبادت سب سے افضل ہوتی ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے ہماری جوانی کو گناہوں میں، خالی پن میں اور زنا میں ضائع کروا دیتا ہے. دوسرا اگزامپل میں دیتا ہوں، مثال آپ کو. تہجد کا وقت سب سے افضل وقت مانا جاتا ہے عبادت کے لیے. مطلب ایسا وقت کہ اگر آپ کو اللہ سے بالکل جڑنا ہے اچھے سے تو وہ ٹائم ہے تہجد کا وقت، جب اللہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے. لیکن اس وقت آج کے زمانے میں اکثر لوگ اٹھے رہتے ہیں، صرف کیا کرنے، اسکرول کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زنا بھی دیکھتے ہیں اور وقت صرف ضائع کرتے ہیں. ان کو خود نہیں پتہ کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں، اور پھر تھک کے سو جاتے ہیں. اس کے بعد جو افضل وقت آتا ہے فجر، اس میں وہ سوئے رہتے ہیں اکثر. تو ہو گیا. اور افضل مہینہ کون سا؟ رمضان کے مہینے کو انہوں نے، شیطان نے ہم کو صرف بنا دیا یہ فاقہ اور کھانے کا مہینہ. اس مہینے میں جو مہینے کا مقصد تھا کہ آپ خود کو جلائیں، صبر کریں ہر چیز کا، لیکن اب فی الحال کے وقت میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم بس فاقہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانے کا انتظام کرتے ہیں. تو جو افضل ہمارے اعمال تھے اور افضل وقت تھا، اس نے ان چیزوں پہ اثر کیا کہ یہ چیز ان سے چھین لو پہلے. اس کے بعد خود بخود بہت ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. آپ سوچتے ہوگے کہ شیطان آپ سے بولے گا بڑا گناہ کرنے کے لیے. شیطان سے چالاک کوئی نہیں ہے. شیطان وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا لیول کیا ہے، کتنا قریب اللہ کے ہے. زیادہ قریب ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے لے کے آئے گا دور ان کو، اور جو انسان خود غفلت میں ہوگا اسے سیدھا گناہ کروا دے گا. اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کے ذریعے وہ لے جائے کسی بڑے گناہ کی طرف. آپ اسکرولنگ کرتے ہیں رات میں تنہائی میں، کہتے ہیں ایک بار دیکھ لیتا ہوں کیا چیز ہے. سامنے کوئی چیز گزری جو صحیح نہیں تھی، آپ نے بولا یہ کیا تھا، دوبارہ آپ نے دیکھ لیا. اس نے تعالیٰ وسوسہ کیا یہ کیا چیز ہے یار، پھر آپ نے دیکھ لیا. تو آپ سے یہ جو اس نے گناہ کروایا ہے، یہ ایک دھیرے دھیرے ایڈکشن آتا ہے آپ کے اندر. جو ایڈکشن گیم کا ہے، ہم شروع میں دے دیتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے، لیکن یہ گیم کب ایڈکشن ہو جاتا ہے، ویسے ہی اسکرولنگ سے کب آدمی چلا جاتا ہے زنا کی طرف. سگریٹ آدمی شروع میں پیتا ہے ایسی مذاق میں، جلاتا ہے کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے. اس کے بعد وہ سگریٹ کب اس کی عادت پڑے اس کو پتہ نہیں چلتا. پھر ایسے کرتا کرتا شراب، پھر ان چیزوں سے یہ ایک بیس میں جاتا ہے، بیس. ان چیزوں سے پھر وہ جو بڑے گناہ ہیں وہ کرتا ہے. وہ سیدھا پہ اٹیک نہیں کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سیدھا بولوں گا نہیں آئے گا. ابھی آپ سے بولوں گا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں کھائی میں، آپ آؤ گے؟ نہیں آؤ گے. لیکن میں آپ کو دھیرے دھیرے بات سناؤں گا، میٹھی میٹھی باتیں کروں گا آپ سے، پھر چلے جاؤں گا پاس میں، آپ گر بھی جاؤ گے، پھر میں بولوں گا تم تو خود گرے ہو. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ ہم سے میٹھی میٹھی چیزیں کرواتا ہے، ہمارا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ. اور ان چیزوں نے، چاہے وہ جو بھی چیزیں ہوں، پون ہو اور گیم کا ایڈکشن ہو، ڈرگز ہو،
ان چیزوں نے پرائیویٹ لائف، سوشل لائف اور ہماری سب سے بڑی آخرت خراب کر دی ہے۔ یہ اس پہ اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو لایا ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، یہ جب اگلی بار آپ تنہائی میں رہیں، اسکرولنگ کریں یا کوئی چیز بولیں یا کوئی چیز دیکھیں تو یہ آپ سوچیں کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ شیطان کر رہا ہے، یہ شیطان مجھ سے کروا رہا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ میں کر رہا ہوں کہ شیطان مجھ سے کروا رہا ہے۔ سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں گناہ میں شریک ہیں، لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ بس ایک بندہ سیف ہوتا ہے، وہ جو اللہ سے کنیکٹڈ ہو، وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، وہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہو، وہ جو قرآن سے جوڑا ہو۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اگر آپ کا دل خالی ہوگا اس میں ایزیلی اٹیک کر دے گا۔ اگر آپ کے دل میں قرآن ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، وہ کوشش کرے گا، لیکن وہ کبھی کبھی کامیاب بھی ہو سکتا ہو جائے جب کمزور آپ ہو، لیکن وہ ہار جائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو، شیطان کبھی بھی وہاں پرماننٹ اٹیک نہیں کر پاتا۔ اسی لیے ہم جو چیزوں کو لائٹ لے رہے ہیں کہ موبائل میں اسکرولنگ کرنا، ٹائم ویسٹ کرنا اور بہت ساری چیزیں، بس میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے شیطان کھینچتا ہے ٹیم بنا کے گناہ کروانے کے لیے، ویسے ہم لوگ کو ایک ساتھ جڑنا پڑے گا ایک ٹیم بن کے اس کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اگر ہم اچھے حال میں ہیں، اللہ سے جڑے ہیں، اگر سامنے والا بندہ اس حال میں نہیں ہے تو کم سے کم ہم اس کو جتنا ہو سکے کوشش کریں باتیں بولنے کا، اس کو اپنی طرف کھینچنے کا، اللہ کی طرف کھینچنے کا۔ کوئی غلطی مجھ سے اس ویڈیو میں ہوئی ہو بولنے میں یا کسی الفاظ کو چننے میں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعا کریں ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔